الفدیۃ، فدیہ کے مسائل. حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا واجب ممنوعات احرام میں سے کوئی کام کرے تو اس پر ایک قربانی، اگر یہ ممکن نہ ہو تو 6 مسکینوں کا کھانا، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو 3 دن کے روزوں کا فدیہ ادا کرنا ضروری ہے. بیماری یا سر کی تکلیف کے باعث یوم نحر، نحر سے مراد قربانی کا دن، اس سے پہلے احرام کھولنا پڑے تو مذکورہ فدیہ ادا کرنا ہوگا. ان عبد اللہ بن معقل قال قعدت الى كعب بن عجرة في هذا المسجد يعني مسجد الكوفة فسألته عن فدية من صيام فقال حملت الى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا أما تجد شاة؟ قلت لا. قال صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك. رواہ البخاری. حضرت عبداللہ بن معقل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں حضرت کعب بن عجرہ کے پاس کوفہ کی اس مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. میں نے ان سے روزے کے فدیے کے بارے میں سوال کیا کہ یہ کتنا ہونا چاہیے. انہوں نے بتایا کہ حالت احرام میں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا، اس حال میں کہ جوئیں کثرت کی وجہ سے میرے چہرے پہ گر رہی تھی. بیماری ہوتی ہے بعض اوقات اور ایک دم بہت تیزی سے پیدا ہو جاتی، یتناثر یعنی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا خیال نہیں تھا کہ تمہیں اتنی زیادہ تکلیف ہوگی. اچھا بتاؤ، ایک بکری ذبح کرنے کی استطاعت رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں. آپ نے فرمایا تو پھر 3 روزے رکھ لو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا ہر مسکین کو ایک وقت کے کھانے کے عوض نصف سا 1.25 کلو غلہ یا اس کی قیمت دے دو اور اپنا سر منڈوا لو. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. مراد اس سے کیا ہے کہ اگر کوئی انسان احرام کی پابندی نہ کر سکے اور کسی وقت اس پابندی سے اسے بوجہ مجبوری، جان بوجھ کے نہیں، بوجہ مجبوری باہر آنا پڑے تو فدیہ دے کر اس پابندی سے باہر آ سکتا ہے. اور فدیہ کیا ہے؟ جسے دم دینا کہتے ہیں. ایک دم دینا. اگر کوئی بکری نہ دے سکتا ہو، کئی لوگ غریب ہوتے ہیں وہ بکری ذبح نہیں کر سکتے، تو کیا کرے؟ روزہ رکھ لیں. وہ نہیں رکھ سکتے تو 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یعنی بیک وقت 6 لوگوں کو بلا کے کھانا کھلا دے. وہ نہیں کھلا سکتے تو 1.25 کلو غلہ یا اس کی قیمت 6 مسکینوں کو دے دیں. یعنی غلہ بھی دے سکتے ورنہ پیسے بھی دے سکتے. اب آپ دیکھیں کتنی سہولت ہے دین میں. اب اس کو آپ اختلاف نہیں کہیں گے کہ کون سا ٹھیک ہے، ان میں سے سبھی ٹھیک ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے لیے سوٹیبل کون سا ہے. ملٹیپل چوائس ہے آپ کے لیے. احرام باندھنے کے بعد کسی رکاوٹ کے باعث حج یا عمرہ ادا نہ کر سکنے کی صورت میں حاجی یا معتمر کو ایک جانور ذبح کر کے احرام کھول دینا چاہیے. النافع ان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما خرج معتمرا فی الفتنة فقال ان صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحدیبیة. رواہ البخاری. حضرت نافع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنوں کے زمانہ میں عمرہ کے لیے نکلے تو کہنے لگے، اگر میں خانہ کعبہ پہنچنے سے روک دیا گیا تو وہی کروں گا جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کیا تھا. یعنی کفار مکہ کے روکنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ جانور قربان کر کے احرام کھولنے کا حکم دیا تھا. سورۃ المائدہ میں آپ پڑھ بھی چکے ہیں. چنانچہ انہوں نے عمرہ کا احرام باندھا کیونکہ حدیبیہ والے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا ہی احرام باندھا تھا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. حالت احرام میں بیوی سے تعلق قائم کرنے کا فدیہ ایک اونٹ کی قربانی اور دوسرا حج ادا کرنا ہے. ان عمر بن الخطاب وعلی بن ابی طالب وابا ہریرہ رضی اللہ عنہم انہم سئلوا عن رجل
اصاب اہلہ وہو محرم بالحج فقالوا ينفذان يمديان لوجههما حتى يقضي حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي رواه مالك في الموطأ۔ حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے حالت احرام میں اپنی بیوی سے تعلق کرنے والے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا دونوں میاں بیوی حج کے ارکان ادا کریں یہاں تک کہ حج مکمل ہو جائے، پھر اگلے سال دوسرا حج کریں یعنی قضا کریں اس حج کو، اور ساتھ قربانی کریں۔ اسے مالک نے موطا میں روایت کیا ہے۔ ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ انہ سئل عن رجل وقع بأہلہ وہو بمنى قبل ان یفید فامرہ ان ینحر بدنۃ، رواہ مالک۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے کسی آدمی نے سوال کیا کہ اس آدمی کے بارے میں کیا حکم ہے جس نے منا میں، مناسک حج میں سے ایک منسک ہے منا میں قربانی کرنا اور عرفہ جاتے ہوئے راستے میں پہلے رکنا، ایک رات وہاں گزارنا۔ وہ اپنی بیوی کے پاس گیا، حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا وہ ایک اونٹ کی قربانی دے، اسے مالک نے روایت کیا ہے۔ فدیے کی قربانی حج کی قربانی کے علاوہ ہوگی، یعنی حج کی قربانی اور ہوگی اور فدیہ اور ہوگی، مزید ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت ابو ہریرہ کا فتویٰ کیا تھا کہ حج بھی دہرائے اور قربانی بھی کرے، جبکہ عبداللہ بن عباس نے کیا کہا کہ وہ ایک اونٹ کی قربانی دے۔